الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان، ہجرت اور جہاد تین بڑے اعمال کا ذکر ہے، اور یہ تینوں اعمال بجا لانے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ ترجمہ: وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ترجمہ: آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیات سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئیں، اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب حرام کی گئی۔ شراب اور جوئے کی مذمت، اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے۔ لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار۔ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے اور مفت خورا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر سے دریافت فرمایا. انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو. دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ نقصان. تیسری خصلت یہ کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا. چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا. سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا. سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جوئے کے متعلق احکام. جوا کھیلنا حرام ہے. جوا ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو. شطرنج، تاش، لڈو، کیرم، بلیئرڈ، کرکٹ وغیرہ ہار جیت کے کھیل جن پر بازی لگائی جائے سب جوئے میں داخل اور حرام ہیں. یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ یا ایک ایک اوور یا ایک ایک بال پر جو رقم لگائی جاتی ہے یہ جوا ہے. یوں ہی گھروں یا دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جو اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے اور اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ سب جوئے میں داخل ہیں. یوں ہی لاٹری وغیرہ جوئے میں داخل ہے. آج کل موبائل پر کمپنی کو میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے اور اس پر بھی انعامات رکھے جاتے ہیں، یہ سب جوئے میں داخل ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. تفسیر خازن میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ کرام نے عرض کی صدقہ کی مقدار ارشاد فرما دیں کہ کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو. ابتدائی اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب راہ خدا میں تصدق کر دیتے تھے. یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے منسوخ ہو گیا، اور اگر نفلی حکم تھا تو آج بھی مستحب طور پر باقی ہے.